ایک دفعہ یہ اعلان ہوا کہ جو آدمی بھی پریشان ہے وہ فلاں دن فلاں میدان میں آ جائے اور جس چیز سے وہ پریشان ہے اس کو وہاں پر چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں جو چیز اسے پسند ہے وہ وہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے اور اس مقررہ وقت پر اس مقررہ میدان میں پہنچ گئے۔ ایک آدمی شادی شدہ تھا، اپنی بیوی سے بہت زیادہ پریشان تھا، لہٰذا اس میدان میں بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ ایک آدمی کنوارا تھا اور بیوی کے بغیر ادھورا تھا، وہ بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی، اس آدمی نے اس میدان میں اپنی اولاد کو چھوڑ دیا اور گھر واپس آ گیا۔ دوسرے آدمی کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد کو گھر لے کر آ گیا۔ ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا، ٹی بی کی وجہ سے وہ پوری رات کھانستا تھا، وہ ٹی بی چھوڑ کر شوگر لے کر آیا۔ اور دوسرا شوگر کا مریض تھا، وہ شوگر رکھ کر ٹی بی گھر کو لے آیا۔ اسی طرح سے سارے کے سارے لوگ خوش ہو کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اگلے دن کیا ہوا ذرا سنیے گا۔ جو شادی شدہ شخص تھا جس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، جب وہ گھر پہنچا رات ہوئی تو کھانا پکانے والا گھر میں کوئی موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بستر لگا کر دینے والا تھا اور نہ کوئی چائے بنانے والا۔ تو کہنے لگا کہ چلو جیسی بھی تھی خدمت تو کم سے کم کرتی تھی۔ جو غیر شادی شدہ تھا جیسے ہی وہ بیوی کو گھر لے کر آیا تو اس نے سامان کی بڑی ایک لسٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی کہ ان چیزوں کی گھر میں ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ فلاں جو چیزیں ہیں وہ لے کے آؤ۔ وہ لے آیا اور سارے کے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میں تو یار بغیر شادی کے خوش تھا، اور جو آدمی اپنی نافرمان اولاد سے پریشان تھا اور نافرمان اولاد کو میدان میں چھوڑ آیا، اس کی بھی کچھ حالت ایسی تھی۔ جیسے ہی گھر میں آیا تو اس نے کہا کہ یار بچے تھے جیسے بھی تھے وہ تو میرے بچے تھے، گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی۔ کبھی کبھار کوئی کہا مان بھی لیتے تھے، یہ تو میں نے غلط کر دیا۔ اور جو آدمی بے اولاد تھا اور اولاد کو میدان سے لے کر گھر آیا تھا، جیسے ہی گھر پہنچا تو بچوں نے اس کو جو ہے الٹا لٹا کر مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ میں تو ایسے ہی ٹھیک تھا، مجھے اولاد لانے کی کیا ضرورت تھی۔ جو آدمی ٹی بی کے ساتھ تھا اور ٹی بی کی وجہ سے پوری رات کھانستا تھا اور وہ شوگر لے کر گھر آ گیا، تو پہلے بھی اس کی کھانسی کی وجہ سے نیند حرام تھی اور اب شوگر کی وجہ سے پوری رات بار پیشاب کرتے رہے اور اس کی نیند ہی اڑ گئی۔ بہت زیادہ سردی بھی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ کہنے لگا کہ یار ٹی بی ٹھیک تھی کیونکہ میں پوری رات کھانستا ضرور تھا لیکن بستر میں تو موجود تھا، اب اس سردی میں بار واش روم جانے کے لیے جو ہے وہ بڑی تکلیف کا سامنا ہے۔ شوگر والا جو مریض تھا وہ ٹی بی لے کر آیا اور پوری رات کھانستا رہا۔ کہنے لگا کہ یار شوگر جو ہے وہ ٹھیک تھی کیونکہ شوگر کے ساتھ میں کچھ دیر کے لیے پیشاب کے لیے جا تو رہا تھا، واپس آ کر کم سے کم میری نیند تو پوری ہو رہی تھی، اب پوری رات کھانسی نے مجھے سونے ہی نہیں دیا۔ دوستو یہ یاد رکھیں کہ بے شک انسان ناشکرا واقع ہوا ہے۔ اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم سنتے، دیکھتے، چلتے اور بولتے ہو، تو کون سی چیز تمہیں رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ پاک کے احسانوں میں سے یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مکمل انسان بنایا ہے۔ کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جسمانی طور پر جو ہمارے پاس موجود نہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس رب کریم کا کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔